اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے۔ اب ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا مدنی ہونا یہ بھی تقریباً ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اور پھر جوڑا ہونا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی نسبتیں ہو سکتی ہیں صورتوں کے اندر جوڑے ہونے کے لیے، وہ سب کی سب وہ ساری خصوصیات ان دونوں صورتوں کے مابین موجود ہیں۔ اس حوالے سے اب پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی صورتوں کا 7 گروپوں کی شکل میں ہونا، یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ میں نے بارہا کیا ہے اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے کیا ہے، اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، اگرچہ جو دلیل انہوں نے قرآن سے دی ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 دی ہیں دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس سورہ ہجر کی جو آیت ہے مولانا اصلاحی اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ 7 گروپ ہیں جن میں سے ہر گروپ ایک جوڑے کی شکل میں ہے، مکی صورتیں مدنی صورتیں ملا کر جوڑا بنتی ہے، وہ جو مکمل گروپ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت سے گویا کہ وہ دلیل لاتے ہیں قرآن سے۔ میں بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ 7 گروپ ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں، مدنیات و مکیات ملا کر، لیکن یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں چونکہ ایک صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتایا سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہی ہے 7 من المثانی اور یہی ہے قرآن عظیم جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور میرا یہ اصول ہے کہ جس معاملے میں صحیح روایت، مرفوع روایت صحیح ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، اگر یہ جمع ہو جائیں تو پھر ہمیں کوئی اور دوسری رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا میں اس دلیل کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اصولاً بات صحیح سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی صورتیں 7 گروپوں میں منقسم ہیں جو مختلف ہیں 7 منزلوں سے۔ 7 منزلیں وہ تو ہے تلاوت کے لیے تقریباً مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا۔ ان کا ذکر تو سلف میں موجود ہے، دور صحابہ میں موجود ہے، 7 حزب یا 7 منزلیں، یہ تقریباً یوں سمجھیے 4 پارے، پونے 4 پارے، 4.25 پارے، اس طریقے سے، تاکہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لینا چاہتا ہو، اور یہ صحابہ میں سے بہت سے حضرات کا معمول تھا اور اس کی تشویق اور ترغیب ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک حزب پڑھ لے، ایک منزل پڑھ لے ہر رات کو، ہر روز، تو گویا کہ وہ ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے۔ اس میں بھی ایک حسن ہے، ایک بات تو یہ ہے، یہ چونکہ دور صحابہ سے ہے، ایسا نہیں کیا گیا کہ بالکل مساوی کرنے کے لیے سورتوں کو توڑ دیا جائے۔ اگر تو کہیں ہم کرتے تو شاید ایسا کرتے کہ قرآن حکیم کے اگر 900 صفحے ہیں تو 30 صفحے ہر، جیسا کہ پاروں کا معاملہ کیا گیا ہے، یہ جو ہے تصنیف، یہ تقسیم جو ہے بات کی ہے، یہ دور صحابہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ تو جب پھر مسلمانوں میں وہ جوش جو ہے، جذبہ ایمانی کم ہوا اور مہینے میں قرآن ختم کرنے کی روایت پڑی کہ ہفتے میں ختم کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے روزانہ، تو ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیا جائے، تب یہ 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ دور صحابہ کی بات ہے، اور اس کے اندر وہ بے ڈھنگا پن صاف موجود ہے، نظر آ جاتا ہے کہ صورتیں توڑ دی گئی ہیں، صورتوں کی فصیلیں جو ہیں ان کو مجروح کیا گیا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے اور بقیہ پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس درجے بھی کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے ایک، بہرحال کوئی خوشگوار بات یہ نہیں ہوتی، جب بھی آدمی وہاں پہنچتا ہے تو بہت عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ جو حزب ہیں یا منزلیں ہیں، ان میں پوری صورتیں شامل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ ان میں ایک عجیب ترتیب قائم ہوئی ہے۔ پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کو علیحدہ رکھ دیجئے، وہ تو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک بہت جامع دیباچہ ہے۔ تو اس کے بعد 3 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ اگلی میں 5 ہیں، تیسری منزل میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہیں، 5ویں میں 11 ہیں، 6ٹھی میں 13 ہیں۔ یہ بالکل سیڑھی چل رہی ہے، 3، 5، 7، 9، 11، 13، اور آخری جسے حزب مفصل کہا جاتا ہے، آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور ان معوذتین پہ آ کر ختم ہوتی ہے، اس میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے، آخری جو 13 ہے، 13 پنجے 65۔ یہ جو عددی حسن پیدا ہوا اللہ کی طرف سے ہے۔ باقی یہ کہ اس میں پیش نظر صرف یہ ہے
اس میں مکی مدنی کا کوئی علیحدہ سے معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تقریباً مساوی، میں تقریباً بار بار کہہ رہا ہوں، بالکل مساوی نہیں ہے، لیکن یہ کہ تقریباً مساوی ہو جائیں، تاکہ یہ کہ روزانہ ایک حصہ پڑھ لیں، ایک حزب، ایک منزل، ایک ہفتے میں قرآن ختم کریں۔ یہ ایک علیحدہ تقسیم ہے، اور وہ جو 7 گروپوں کی تقسیم ہے یہ مانوی تقسیم ہے، اور اس کی طرف مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بھی کا ذہن جو ہے منتقل ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کا معاملہ، جیسا کہ اس حدیث میں لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس سلف جو ہیں ہمارے وہ آخری بات تک پہنچ گئے۔ سلف کا تعلق چونکہ قرب ہے دور نبوت سے، لہذا مرفوع کوئی چیز اگر لے آئیں گے سلف تو ظاہر بات ہے وہاں تو ہمیں گھٹنے ٹیک دینے ہیں کہ وہ تو قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ وہ علم جو ہے ظاہر بات ہے عام انسانی علم نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور وحی کے ذریعے سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ باقی جہاں تک انسانی قیاس، انسانی اپنا خیال اور تصور، اپنی سوچ، اپنا فکر، اس میں ظاہر بات ہے کہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ سلف جو ہے بس حرف آخر ہیں ہمارے لیے۔ قرآن مجید کے عجائب، اس کے تو یوں سمجھیے کہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لوگ محنتیں کرتے رہیں گے، اور بہت سے پہلو ایسے آئیں گے سامنے کہ جن کی طرف شاید اس سے پہلے کسی کی نگاہ نہ گئی ہو۔ تو اگر اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس ضمن میں خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ 7 گروپ ہیں، ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، پھر ہر گروپ 2 حصوں میں منقسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں 1 یا 1 سے زائد مکی صورتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتیں۔ اس مرکزی مضمون کا ایک رخ آ جائے گا مکی صورتوں میں، دوسرا رخ آ جائے گا مدنی صورتوں میں، اور وہ گویا کہ مل کر ایک مضمون کو بحیثیت مجموعی مکمل کر لیں گے۔ یہ جو 7 گروپ ہیں، ان میں سے پہلے گروپ اور آخری گروپ میں ایک ریسیپروکل نسبت ہے۔ پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ صرف ایک سورت ہے مکی، کل 7 آیات، اور اس کے بعد 4 سورتیں ہیں مدنی طویل ترین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، 6.25 پارے تقریباً، آپ اندازہ کیجئے۔ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 1 اور اس کے بعد 6.25 پارے۔ اسی کی ریسیپروکل معاملہ جو ہے، اسی کی عکسی ترتیب نظر آ جائے گی اس آخری گروپ میں۔ اس آخری گروپ میں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ 2 پارے بنتے ہیں تقریباً۔ یہ اس لیے کہ صرف 2 صورتیں اس میں سے نکال دیجئے تو 2 ہی پارے ہیں۔ یہ ہے ساری کی ساری مکیات اور مدنیات، صرف یہ 2 صورتیں ہیں آخری، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی اجمالاً بیان کر چکا ہوں، اگرچہ بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ وہ مدنی ہے یا مکی ہے، لیکن میں آج عزم بالجزم کے ساتھ اپنی یہ رائے ظاہر کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس گروپ کی صرف یہ 2 آخری صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں، اور اسی سے وہ حسن قائم ہوتا ہے، وہ عکسی ترتیب، بالکل گویا کہ وہاں ایک سورت سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل، یہاں 2 صورتیں معوذتین اور کل 11 آیتوں پر مشتمل، اور باقی یہ کہ اس کا اتنا بڑا گروپ ہے وہ سب کا سب مدنیات پر مشتمل، اور یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے مکیات پر مشتمل ہے۔ بلکہ ادھر سے آگے جب ہم جاتے ہیں ایک گروپ یعنی دوسرا گروپ، اور ادھر سے پیچھے جائیں گے ایک گروپ یعنی چھٹا گروپ، وہ بھی ان دونوں میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تقریباً متوازن ہیں۔ چنانچہ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی، سورہ انعام، سورہ اعراف، 2 ہی صورتیں مدنی، سورہ انفال، سورہ توبہ، بالکل گویا کہ تعداد سور کے اعتبار سے تو بالکل یہ ہم وزن ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو لاسٹ بٹ ون ہے چھٹا گروپ، اس میں بھی 7 صورتیں مکی، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، اور 10 صورتیں یہ، اور ویسے حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تقریباً مساوی حجم بن جائے گا، یہ 10 صورتیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ مدنیات۔ تو یہ گروپ جو ہیں آپس میں متوازن، جبکہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے وہ آپس میں وہ عکسی ترتیب، عکسی نسبت، ریسیپروکل ان کے درمیان جو ہے وہ نسبت ہے کہ وہاں مکی صورت صرف 1، باقی طویل 4 مدنیات، یہاں یہ سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک تمام مکیات، اور صرف یہ 2 صورتیں مدنی۔ بعض روایات میں معوذات کا لفظ بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقین فرماتے تھے، اور خود آپ کا بھی ایک معمول تھا، اور یہ روایت بھی ثابت ہے بخاری سے اور مسلم سے کہ رات کے وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے،
اور پھر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ پھیر لیتے تھے۔ یہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ مرض وفات میں جب آپ پر نقاہت بہت زیادہ طاری ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت عائشہ نے اٹھائے، حضور نے اس پر پڑھا، پھونکا، اور پھر حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے یہی عمل جو ہے جاری رکھا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص تعلق ان دو صورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعاذے کا حکم موجود ہے، تو حضور سے بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن میں آپ استعاذہ کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے مختلف چیزوں سے۔ اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والشح، مختلف جو ہے حضور سے روایات ثابت ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اب یہ تمام چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعوذ جو ہے اپنا اس کو خاص کر لیا ان دو صورتوں کے ساتھ۔ گویا کہ جامع ترین کلمات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تو اور جو آپ نے خود اپنے خیال سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ اور تعوذات تجویز کیے تھے، گویا کہ ان پر ترجیح دیتے ہوئے اب معمول بنا لیا تعوذ کا انہی دو صورتوں کے ذریعے سے۔ ایک شے اور بھی نوٹ کر لیجئے جو میں ابھی پہلا مضمون بیان کر رہا تھا، سورہ فاتحہ میں اور ان دو صورتوں کے مابین ایک عجیب نسبت بھی ہے، اول و آخر۔ ریسیپروکل ہونے کی نسبت جو ہے پہلے گروپ کی اور آخری گروپ کی وہ تو میں بیان کر چکا، لیکن وہ مکی اور یہ مدنیات، ان میں ایک عجیب نسبت ہے۔ سورہ فاتحہ کا نصف حصہ جو ہے، یہ میں دوبارہ انشاءاللہ سورۃ الناس میں یہ مضمون تفصیل سے بیان کروں گا اگلے درس میں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ میں نے حدیث بارہا سنائی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا دو نصف میں تقسیم کر لیا، فنصف لعبدی ولعبدی ما سال ونصف لی، آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے۔ وہ جو نصف آخر ہے وہ ہے استعانت، ہدایت کی طلب، اہدنا الصراط المستقیم، آخری تین آیتیں تو اسی پر مشتمل ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چوتھی آیت جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نستعین کی در حقیقت شرح ہو رہی ہے، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑی مدد جو ہمیں درکار ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جبکہ ایاک نعبد کا تعلق جو ہے وہ پہلی تین آیتوں سے ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اللہ تعالیٰ کی مدح ہے، ثنا ہے، اس کی تمجید ہے، اس کی تحمید ہے، حمدنی عبدی مجدنی عبدی، یہ دو جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث قدسی میں، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے ایاک نعبد۔ بلکہ شاید یاد ہو بعض حضرات کو، میں نے تو عرض کیا تھا کہ ایک ترازو کی شکل میں اگر اس سورہ مبارکہ کو کوئی آرٹسٹ لکھے، جس نے بھی کچھ یہ فن جو ہے اس میں کچھ مہارت حاصل کی، ہمارے پاس ایک اب ساتھی آئے ہوئے بھی ہیں اس 1 ایئر کورس میں، کہ جو خاص طور پر امریکہ سے فائن آرٹس میں گریجویشن کر کے آئے ہیں، تو وہ میں آئیڈیا آج پھر بیان کر رہا ہوں۔ یہ بالکل ایک ترازو کے مانند ہے، یہ جو فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ حدیث اتنی مکمل ہے، اور اسی کے حوالے سے میں نے بعض جو مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں ان کے ضمن میں بھی حتمی پھر ایک رائے قائم کی ہے اسی کے حوالے سے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اور بالکل ترازو کا معاملہ۔ دیکھیے ترازو کے درمیان میں پکڑنے کی شے ہے وہ، اور پھر یہ دو ڈنڈے، اور دونوں سروں سے پھر تین ڈوروں سے پلڑا جو ہے لٹکا ہوتا ہے، ایک پلڑا ہے وہ 3 ڈوریاں، ادھر بھی دوسرا پلڑا ہے اور 3 ڈوریاں۔ بالکل یوں سمجھیے پہلی 3 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 ڈوریاں ہیں، اور جہاں یہ جڑ گئی ہے جا کر ایاک نعبد، دوسرا سرا ایاک نستعین، اور اس کے ساتھ 3 جوڑیاں ہیں،
اس ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم 3 آیتیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 ڈوریوں کے ساتھ استعانت، ان 3 ڈوریوں کے ساتھ ایاک نعبد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک آیت ہے، اور یہ گویا کہ اس ڈنڈی کے مانند ہے۔ درمیان میں جو حرف عطف ہے وہ پکڑنے والی مٹھ جو ہے جس سے کہ پکڑا جاتا ہے ترازی کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو شکل سامنے آتی ہے، اس سے وہ 2 مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان اختلافی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اس حدیث میں اس آیت کا ذکر نہیں، لہذا وہ رائے قوی ہے جو امام ابو حنیفہ کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، ورنہ تو یہ تقسیم ہی نہیں ہو سکے گی، پھر یہ نصفین کا حساب کتاب جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ جو بعض حضرات جو ہیں جن لوگوں نے سورہ فاتحہ کا جز سمجھا ہے آیت بسم اللہ کو، وہ پھر آخری 2 آیتوں کو جوڑ کر ایک آیت سمجھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کو دونوں کو ملا کر ایک آیت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سبب من المثانی تو تبھی بنے گا۔ یہ اجماعی ہے شے، اس پر اجماع ہے کہ آیتیں ساتھ ہی ہیں، اب آیت بسم اللہ شامل کریں گے تو ان 2 کو ایک کرنا پڑے گا، آیت بسم اللہ کو علیحدہ کر دیجئے، پھر توازن بھی ہو گیا، سیمیٹری بھی ہو گئی۔ ایاک نعبد کے ساتھ بھی 3 آیتیں جڑی ہوئی ہیں اور ایاک نستعین کے ساتھ بھی 3 آیتیں جڑی ہوئی ہیں، اور درمیان میں حرف واو ہے جس نے کہ اس پوری سورت کو نصفین میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت تو خیر یہ باتیں تفصیل سے اس وقت آ گئی سامنے تو میں نے عرض کر دی، لیکن اصل بات کیا بتانی ہے، اصل میں استعانت اور استعاذہ بالکل ایک شے، آپ مدد طلب کرتے ہیں کسی شے کے خلاف، کوئی اندیشہ ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی آپ کو کسی سے ڈر ہے، خوف ہے، اسی کے خلاف آپ کو مدد چاہیے۔ استعانت استعاذہ ایک ہی شے کے 2 رخ ہیں، آپ پناہ میں آ رہے ہیں کسی اندیشے سے، کسی خطرے سے، کسی خوف سے، کسی مضر شے سے، تو استعانت اور استعاذہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ تصویر کا وہ رخ استعانت کے لفظ کے عنوان کے تحت وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور استعاذہ یہ ہے کہ جو ان 2 صورتوں کا مضمون ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح اول و آخر قرآن کے مابین ایک بہت گہری مناسبت ہے۔ باقی آخری سورت جو ہے سورۃ الناس، اس کا تو بہت ہی گہرا رشتہ ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ تمہیدی باتیں یہ کافی ہیں، اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب کی۔ اس میں جہاں تک اعوذ کا تعلق ہے وہ میں بیان کر چکا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو گویا کہ ہم ہر وقت جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس لفظ کو استعمال ہی کرتے ہیں، وہی لفظ ان دونوں صورتوں میں آیا ہے۔ رب کے لفظ کے بارے میں اگرچہ یہ تو لفظ وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، اور اس کے مفہوم کے بارے میں بھی مختلف اعتبارات سے گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن میں اسے اگلی سورت کے درس کے ساتھ، جیسے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ میں نے لفظ اللہ پر کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی، تو لفظ رب پر انشاءاللہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس لیے کہ وہاں یہ 3 نسبتیں جو اللہ کے اور ہمارے مابین ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا ملک ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، ان تینوں نسبتوں میں خود آپس میں کیا نسبت ہے، کیا ربط ہے، یہ چونکہ مجھے اگلے درس میں بیان کرنا ہے، لہذا لفظ رب کے بارے میں یہاں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ البتہ لفظ فلق جو ہے بہت توجہ کا طالب ہے۔ فلق سے مراد کیا ہے؟ لغت میں اس کا مفہوم ہے کسی چیز کا شق ہو جانا، پھٹ جانا، اور فلق مصدر ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ بعض اوقات مصدر کی شکل میں اس میں مفعول بھی آتا ہے، پھٹی ہوئی شے یا کسی شے کے پھٹنے سے برآمد ہونے والی شے، مفعول، اس معنی کے اندر بھی اس کو لیا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں
یہ دو اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے. اللہ فالق ہے، فالق الحب والنوا، وہی ہے کہ جو گٹھلیوں کو اور دانوں کو پھاڑتا ہے. یعنی گٹھلی، آم کی گٹھلی، اس سے ہم بہت زیادہ متعارف ہیں، وہ پھٹتی ہے، اس میں جو اندر وہ بیج کی شکل ہے اس کی، پھر اس میں سے دو پتیاں برآمد ہوتی ہیں. تو یہ فلق ہے، پھٹنا اس گٹھلی کا اور اس میں سے پتیوں کا برآمد ہونا. اسی طریقے سے جو بھی دانہ ہے، چنے کا دانہ، گندم کا دانہ ڈالیے اس کو زمین میں، تو اس کے بعد وہ دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے پتیاں نکلتی ہیں. تو فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی ہے پھاڑنے والا دانوں اور گٹھلیوں کا. اور فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کر برآمد کرنے والا، یعنی رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے اور صبح کی روشنی کو برآمد کرنے والا. سپیدہ سحر جب نمودار ہوتا ہے تو رات کی تاریکی، بالکل واقعہ یہ کہ دھاری جب نمودار ہوتی ہے تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی سیاہ چادر تھی اسے پھاڑ دیا گیا ہے اور اس کے درمیان میں سے وہ روشنی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. تو چونکہ خاص طور پر یہ لفظ صبح کے طور پر بھی آیا، لہذا عام طور پر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. صبح کے لفظ سے عام طور پر اس کو خاص کر دیا گیا، لیکن یہ کہ جن لوگوں نے زیادہ گہرائی میں اتر کر اس کا ترجمہ کرنا چاہا ہے، مثلا مولانا اصلاحی صاحب نے کوشش کی ہے نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ہر شے کا جو نمودار ہونا ہے وہ کسی شے کے پھٹنے کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے. رات کی تاریکی کا پردہ پھٹا، چاک ہوا، صبح نمودار ہو گئی. گٹھلیاں پھٹی، اس میں سے پودا برآمد ہو گیا. دانا پھٹا، اس میں سے پودے کی شکل نکلی. اس اعتبار سے اسے صرف صبح کے ساتھ خالص کر لینا، اصل میں جن حضرات نے صبح کے ساتھ اسے خاص کیا ہے وہ غاسق کا لفظ جو ہے آگے جو آ رہا ہے تیسری آیت میں، من شر غاسق، چونکہ وہاں مراد عام طور پر لی گئی ہے رات جب کہ چھا جائے، تاریک ہو جائے. لیکن اس میں بھی کلام ہے، اس میں بھی اختلاف رائے ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو میرے نزدیک اصل میں یہ ترجمہ کہ ہر شے کا نمودار کرنے والا، یہ اس کی جامعیت کو چونکہ ملحوظ رکھ رہا ہے لفظ فلق کی، اس اعتبار سے بہتر ہے. البتہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی ایک تو فقہ اللغہ کے میں نے بعض اوقات جو ہیں کچھ اشارات میں کرتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں جو قریب المخرج حروف ہوتے ہیں، پھر جو جن کے اصل جو مادے ہوتے ہیں سے حرفی وہ قریبی ہوتے ہیں، ان کے مفہوم میں بھی بڑا قرب ہوتا ہے. چنانچہ یہ خلق اور فلق، ان دونوں کے اندر بھی بڑی گہری نسبت ہے. اصل میں تخلیق ہے اس شے کا نام، یعنی اس کو بہت خوبصورتی سے بات جو ہمارے فلسفی اور متصوف ذہن رکھنے والے مفسرین نے، انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے. پردہ عدم کو پھاڑ کر وجود کو سامنے لانے والا، وجود عطا کرنے والا، یہ در حقیقت فلق جو ہے. اور خلق، مخلوقات کل جو ہیں وہ پردہ عدم سے ظاہر ہوئی ہیں، پردہ عدم کو چاک کر کے مخلوقات کو پیدا کرنے والا. اس اعتبار سے خلق اور فلق، یہاں دو آیتوں میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس میں جو ایک صوتی آہنگ ہے وہ بھی پیش نظر رکھیں، اور معنوی اعتبار سے بھی ان میں بہت قرب ہے. اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیں کہ فلق کے ساتھ عربی زبان کا صرف رے آیا ہے لام کی بجائے. فرق کے معنی بھی پھاڑنا ہے، تفرقہ پھٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا، فرق کے معنی بھی پھاڑنا ہے. اسی طریقے سے خلق میں لام کو رے سے بدل دیجئے، خرق کے معنی بھی پھاڑنا ہے. فخرقھا، جو سفینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو بزرگ تھے جن کے لیے عام طور پہ نام خضر لے دیا جاتا ہے علیہم السلام واللہ عالم، تو ان کا آتا ہے فَإِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. تو یہ پھاڑ دینا جو ہے، کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، تختی کو پھاڑ دیا. تو خلق اور خرق اور فلق اور فرق یہ گویا کہ تقریباً قریب المفہوم، اپنے مادے کے اعتبار سے، اپنے صوتی آہنگ کے اعتبار سے. تو یہ چیزیں جو ہیں عربی زبان میں خاص طور پر اس کا ایک میتھمیٹیکل انداز ہے، اور اس سے بھی کچھ چیزوں کی اصل حقیقت پر، کچھ الفاظ کی اصل معانی پر، ان کے باطن میں پر ایک روشنی پڑتی ہے. اسی لیے یہ ایک علیحدہ فن ہے جس کو فقہ اللغہ کہا گیا ہے. زبان کا فہم، آج کل بھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ فلسفے میں لنگوسٹکس جو ہے وہی اب فلسفہ رہ گیا دنیا میں.
میں بلکہ آج کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ جملہ کسی نے یعنی مرثیہ کہتے ہوئے کہا ہے کسی بہت بڑے فلسفی نے کہ اب فلسفے میں رہ کیا گیا سوائے اس کے کہ زبان کا تجزیہ کرتے رہے، اور فلسفے کے سارا میدان جو ہے وہ تو سائنس لے گئی۔ رفتہ رفتہ سائنس کے مختلف شعبوں نے انکروچمنٹ کی ہے فلسفے کے اوپر، اور فلسفے میں اب کچھ نہیں رہا سوائے لنگوسٹکس کے، سوائے زبان کے اور لینگویج کے تجزیے کے، اور فلسفیوں کے پاس کرنے کا کوئی کام رہا نہیں۔ تو یہ انہوں نے فلسفے کا مرثیہ کہا ہے۔ بہرحال یہ فقہ اللغہ جو ہے زبان کا ایک تجزیہ اور زبان کے گہرائی میں اتر کر اس کی حقیقت کو سمجھنا، اور یہ عربی زبان میں خاص طور پر یہ جو 6 حرفی مادے ہوتے ہیں ان میں جو قرب ہے اور مناسبت ہے، مشابہت ہوتی ہے، اس سے ان کے مفہوم اور معنی پر ایک باطنی روشنی پڑتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور حسن اتفاق کی کہا جائے میں اس طرح کی ثقیل کتابیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ ایک اسٹیفن ہاکنگ ایک شخص ہیں، آج سائنٹسٹ، لیونگ سائنٹسٹ میں بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور بالکل یوں سمجھیے کہ مفلوج انسان، ایک ایسی بیماری ہوئی موٹر نیورون کی ڈیزیز جس کی نتیجے میں ان کا اعصابی نظام، بس دماغ ان کا کام کرتا ہے، باقی جسم کے مسلز کام نہیں کرتے، تو وہ ایک وہیل چیئر کے اوپر پڑے رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ بستر پر لٹا دیا جاتا ہوگا انہیں، اس وہیل چیئر کے اوپر ہی ان کا ایک کمپیوٹر ہے اور سب کچھ وہ لکھتے ہیں، زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ کوئی ان کا قریب کا جو مستقل طور پہ ان کے پاس رہتا وہ تو کچھ سمجھ سکتا ہے ڈیسائفر کر کے، باقی یہ کہ عام آدمی ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اس وقت وہ آئنسٹائن کے بعد پوری دنیا میں، دنیائے فزکس میں، عالم طبیعیات میں چوٹی کا آدمی، جو اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے طبیعیات کے میدان میں، ان میں اس وقت سر فہرست وہ شخص ہے، اور اس کے نظریات ہیں کہ جو گویا کہ سب سے زیادہ ریسنٹ ہے، ابھی وہ شخص زندہ ہے۔ اس کی میں نے کتاب پڑھی ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم، اور اس میں بات سامنے آئی ہے جس کا پہلے بھی کبھی تذکرہ ہوتا رہا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تھیوری اس درجے مقبول ہے کہ اب گویا کہ اس نے بقیہ تمام نظریات کو طبیعیات کے میدان سے خارج کر دیا۔ اب کوئی اور نظریہ جو ہے قابل التفات نہیں رہا کائنات کے اس وجود میں آنے کے سلسلے میں، اس کا اولین ظہور۔ مثلا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا یہ کہ کسی وقت پر شروع ہوئی، طے ہو گیا ہمیشہ سے نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیے دین کی جو تعلیمات ہیں اور ایمان کے جو بنیادی حقائق ہیں اب سائنس کے راستے سے واضح ہو کر آ رہے ہیں، ورنہ یہ کہ بات یہ سمجھی جاتی تھی اب تک کہ طبیعیات والے کہ کیسے ممکن ہے کہ کہیں شروع ہوئی ہو، یہ اس کا تو تسلیم کرنا مشکل ہے، یہ تو تسلسل کے ساتھ بات چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک وقت معین پر شروع ہوئی ہے، ایک وقت معین پر ختم بھی ہوگی، یہ بات تو اس کا ایک جز ہے۔ لیکن اس وقت جو خاص بات جن سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ ایک وقت میں دھماکہ ہوا ہے بہت بڑا، بگ بینگ۔ وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ اس درجے مقبول ہو چکی ہے کہ اب کوئی اور نظریہ طبیعیات کے میدان میں اب کھڑا نہیں رہا ہے، سب کے سب اب ختم ہو چکے ہیں۔ وہ گویا کہ چاہے اسے تھیوری کہا جائے، لیکن بعض تھیوریز ایسی ہیں کہ جو اسٹیبلش فیکٹس کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، ان پر یقین اتنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ثابت شدہ اور ویریفائڈ فیکٹ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی ویریفیکیشنز جو ہیں، اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، ان کو جس طریقے سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے سائنس کے میدان میں وہ ویریفیکیشن کی جا چکی ہے۔ وہ بگ بینگ کہ دھماکہ ہوا ہے کوئی، اور عدم سے وجود، عدم محض سے وجود ہوا ہے، اور جو اس کی ابتدائی شکل تھی وہ اس کا ماس جو ہے زیرو تھا، کوئی حجم نہیں تھا، اس کا ماس واز زیرو، انرجی جو تھی وہ انفائنائٹ، ٹیمپریچر انفائنائٹ، بلینز اینڈ بلینز آف ڈگریز تھی اس وقت ٹیمپریچر، لیکن ماس کوئی نہیں تھا۔ انگارے کے اندر گرمی ہوتی ہے، انگارہ نہیں تھا، صرف حرارت تھی، حرارت تھی اور انرجی پیک جسے کہا جائے، انرجی تھی لیکن ماس زیرو۔ اور یہ بات بالکل مطابقت رکھتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وجود اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے، یہ کن یہی وہ بگ بینگ ہے، اور اس کن ہی کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے انرجی پیک جو ہے کر دی تھی وہی ہے۔ اس کے بعد یہ پھر ایکسپینڈ کر رہی ہے مسلسل، اور جیسے جیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے ٹھنڈی ہوئی ہے، چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بگ بینگ کے نصف سیکنڈ کے بعد وہ اس کا ٹیمپریچر آدھا ہو گیا تھا، وہ آدھا بھی اتنا تھا کہ آج جو سورج کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے بالکل نیوکلیس کے، اس کے بالکل اندر جو ٹیمپریچر ہے اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ تھا وہ آدھا ٹیمپریچر بھی۔
اتنی حرارت، اتنی انرجی، لیکن زیرو ماس، اس لیے کہ مادہ تھا ہی نہیں، انرجی ہی انرجی تھی۔ یہ انرجی ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے اس امر کن سے پیدا ہوئی۔ اسی انرجی میں پھر وہ فوٹونز تھے اور ایسے باریک ذرات، 1 ملین ملین ملینتھ، ایک ملی میٹر کا، اور ملین میں ایک کے ساتھ 30 زیرو اور لگائیے تو 1 ملی میٹر کا 1/1 اور 30 زیرو لگا کر جو بھی تصور کو ذہن میں لا سکتے ہو تو یہ تھا۔ اس کے بعد اس کو جو مختلف پارٹیکلز اس سے ظہور میں آئے ہیں ان کا حجم یہ تھا۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب ہے اس کے قل اعوذ برب الفلق۔ یہ فلق جو ہے پردہ عدم چاک ہوا ہے، اور پردہ عدم چاک ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے، یہ اللہ کا ایک حرف کن جو ہے، اب اس میں آپ چاہیں تو اسے کہیں وہ ڈیوائن انرجی ہے، انرجی کہاں سے آئی ہے؟ آپ اگر کہتے ہیں کن، اس میں آپ کی اپنی انرجی ہے جس نے کہ وہ شکل اختیار کی ہے اس حرف کن کی، اس لیے کہ یہ انرجی کے بغیر تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ ذرا پھر تھوڑا سا دور چلا جائے گا معاملہ، لیکن حرف کن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انرجی ودیت کر دی تھی، جس کے بارے میں آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ماس زیرو تھا، لیکن حرارت جو ہے وہ بلین بلین ڈگری سینٹی گریڈ، وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ گویا کہ کل خلق اور کل فلق در حقیقت یہ ہم مانی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر گویا کہ فلق کا مفہوم ہو جائے گا، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں کل موجود